فرماتے ہیں جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، صاحب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے بھن تے شوربے پین والے غرب کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ عالم شیر صفت کتال ہو روندے۔ سمجھ آ جی میری گل؟ میں کوئی مقرر کوئی نہیں، میں گل جڑی جس پاسے ٹھل پیا پھر ٹھل پیا، سمجھ آئی؟ تے میں صرف رسول اللہ دی، میں پنجابی تو کچھ جان دی ہوں، میری پنجابی بھی اردو تے اردو بھی پنجابی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گل وزنی ہو سی اس واسطے کہ کدی اج تک جدی بھی تعریف کی تھی امام الانبیاء دی نسبت نال کی تھی، لکھاں سلام انہوں جڑے حضور دے غلام، تے باقی جو بندے جو نسبت کوئی نہیں، میں 50 سال دا ہوئے تے جڑا ایویں 50 سال تک جناب حضرت صاحب جی انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں؟ 50 سال تک تین سمجھ نہیں آئی تو کی سمجھا سکتے جی یہ میلاد منانا جائز ہے کہ جی نہیں، اے جی کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جس بندے نے 50 سال کی عمر محبوب علیہ السلام نے نہیں سمجھا تو ایسا انہوں کی سمجھا سکتے؟ ساڑھے کوڑ کوئی یہ ہو جائے تھرمامیٹر کوئی نہیں کہ لوگوں دے دلوں تے رکھی جائیے تے جناب اقبال کہندا ہے ذرہ عشق نبی از حق تر اور سوز صدیق و علی از حق تر، کہنا اللہ کو منگیا کر جی کوئی نہیں ہے کی منگیا کر حضور دی محبت، لیکن تھوڑی جی منگی، نہ تو پتر دے سکنا، نہ پیسے دے سکنا اسلام نو، نہ وطن دے سکنا، نہ جان دے سکنا، تے اتنا ہی منگی جتنا تیرا ظرف ہے۔ وہ بڑے جنس ہیں جی ڈان والے سینہ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے، تے حضرت سلطان صاحب بھی دی وضاحت کی تھی، فرمایا کوک دلا مطرب سنے درد مداں دیاں آہیں ہوں، سینہ میرا دردیں بھریا تے اندر بھڑکن بھائیں ہو، تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہیں ہو۔ تے اگلی جڑی گل ہے نا وہ سارے تاریخ وچ آ جانی، آتش نال یارانے لا کے باہو وہ سڑن کے نائی، اگ نال یاری ہوئے پھر بندہ سڑے کوئی نہیں، اگلے تے کھڑکا کے پھر لیا، کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی حنین وچ، کدی تبوک وچ، کدی مریسی وچ، جو کھڑکا کے لیا۔ جڑے ہوندے نا منافق انہاں دی اور مصروفیات ہوندیاں، رسول اللہ میدان احد جا رہے تھے، رستے جو 1.5 میل تو واپس آ گئے، مقام شوق تو عبداللہ ابن ابی واپس آ گئے، کہ جی ہم نہیں چل سکتے، جڑے رسول اللہ کے غلام ہوندے۔ اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہنا بھی ہزار مطلب زمین تے آسمان انتظار وچ رہے کہ ایہو جے چنے بھی ہونے جڑے 1000 دا مجمع کے لگے ہوئے تے 8 تلواراں لے کے ٹر پڑن گے، کہندا زمین منتظر رہی تے آسمان ویکھنا سی یہ منظر۔ نعرہ تکبیر، جی نعرہ لایا ہے نہیں ٹھیک، نعرہ تکبیر، جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہو نا انہوں نے میں اللہ کو ٹیکا لگے ہویا، سیدھے ہو کے بیٹھو بالکل۔ سویر دا اٹھیا پہلے 5 گھنٹے پڑھایا، پھر تہاڈے کول آیا، 2 تقریراں کر گیا، ہن تیسری کر رہا۔ میں نے مولانا مختار صاحب کہنے میں کھڑا ہو کے کر تو بڑھا ہو گیا، میں کہا نہیں جی ذوف مانا اے ظالم دل مگر ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر، میں نے کہا کھڑا ہو کے کر، میں لو جی اسی مان لے نا، خادم دا مطلب یہی ہوگا، حکم مان لیا، میں نے کہا کھڑا ہو کے کر دے، میں کہا ٹھیک ہے جی میں کھڑا ہو گیا، نالے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی تو تے بویں گا تھلے بے ادبی ہوئے گی، تو میں کھڑا ہو گیا، تے ہن میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، تے ہن کوئی شاید سانوں بٹھا نہیں سکتی، ایویں تو جی مطلب میرپور والے لوگ تکڑے ہو بولو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں آخر تے تانوں خالد بن ولید کی گل سنانی تاکہ تہاڈے گوڈے کوئی شے پوے، آپ دی قبر انور تے جو کچھ لکھیا ہوا
یہ شیر میں گلاں یہ کرنی میں دلیراں والی گلاں کرنی اے جناب وہ رٹیاں رٹائیاں جڑیاں مینوں نہ گل آندی ہے سمجھ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم نہ میں رات ہاں نہ رات والیاں گلاں کرنا میں چمک دے ہوئے محبوب دا غلامہ تے گلاں بھی چمک دی ہوئی ڈھیلیاں گلاں ساڑھے کو ہے نہیں کوئی چونکہ چنانچہ جیسے ویسے یہ ہمیں آتا ہی کوئی یا انج تے یا انج لطف سجن دم بدم مینوں تے میں گل یہ کر رہا میں جو کچھ اسی بیان کرنے ہیں رسول اللہ سن دیں لاہور انہوں نے میں گرفتار کیتا کوتوالی تھانے لے گیا تو انہوں پتہ ہے بڑا خطرناک تھانہ ہے کوتوالی سی آئی اے دا بڑا انہوں نے میں ایک دن شاپر لے آ کے روٹی دیتی تن پتہ مولوی شاگرد ہوئے استاد العلماء ہوئے تھے بڑے بڑے مرغے شد میں نہیں کھاندا ویسے مطلب چنگیاں روٹیاں کھانے والا بندہ ہوئے میں انہوں کہا میں پولیس والے میں آکھا انسان دے پتر ہوں میں آکھا میں کوئی ڈکیت ہے روٹی دے انسان دے پتر برتنیں چ لیا دو بڑے بے حیا ہوں میں تسی کمال آدمی ہو میں کیوں وچ بند کیتا ہے تسی میں اگر روٹی چھاپ والی کہنا مولوی کھانی ہے تے کھانی تے بھی لے جانی یعنی کھانی ہے تے کھانی تے بھی لے جاواں گا میں آکھا دیو یار ہن رات تے کڈنی میں کہ وہ کھان لگا نا گل میں تانوں جڑی کرن لگا میرے دل وچ خیال آیا کہ یار بڑے بڑے مولوی باہر بیٹھے تو کیوں یہ جی حرکت کی تھی کہ تم ایسے تھانے بند دے جناب تینوں شاپراں روٹیاں بھی ملنیاں پھر میں نا ایک شعر یاد آیا میں کہا لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ میں کہا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ میں کہا مولوی یہ تو بریانیاں کھاتی ہیں تو اتنا خوش نہیں ہویا چھاپر روٹی ملی تے ناراض ہو گئے گل نہیں ٹھیک جن محبوب دے میں کہا تے آتش نال یارانے لا کے بعد گلا محبوب دی غلامی دی کرنا تے کھڑکا کے لے لیندے بھائی گھبراندا تے نہیں کدے لیکن ایک گل یاد رکھو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضور واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو آ جو کرے کوئی دل سے اس باری تو پہلی باری تو میں رہا ہو گیا دوسری باری پھر نپے گئے اے نہ سمجھو کو ڈکیتی ماری خدا نے بندے نہ کسی تو پلاٹ قبضہ کیتا بالکل ایسی گل کوئی نہیں رسول اللہ دی عزت واسطے او جڑا سکھاں دا یار نہیں سی پرویز الہی اونے ویسے سکھ تے سکھی ہے ہن بھی داتا صاحب ایک باری نہیں گیا ننکانے 20 باری گیا تے آخر کوئی نسبت ہے تے ننکانے گیا نہ میں آج اتنے گل نہیں کر رہا میں حضرت پیر مکی تے ممبر تے کیتی ہے گل اس دے دور اقتدار وچ کیتی ہن گل کرنی تے فضول ہے میں او جمعے دے وچ کیتی اودوں جدوں وزیر اعلی سی اودوں گل کیتی میں کہا تو سکھاں نال کہ تیری کیڑی رشتہ داری دادا صاحب تو ایک باری نہیں آیا میں کہا کوئی اندر دکھانے ہے نا جناب میں گنڈر سنگھ دے بارڈر تو پار جاؤ واقعہ والا تو نہیں نا نسبت پڑتی گنڈر سنگھ والی نسبت پڑتی تو بات سمجھ آئی پرویز مشرف کہنا مولوی نو اندر کر دو نا سپیکر بند کر دو فلان کر دو سان مینو بھی نپ لیا عرفان شاہ نے بھی نپ لیا جناب رضا مصطفیٰ صاحب نے بھی نپ لیا پیر مختار اشرف نے بھی نپ لیا سارے نپ کے اندر دے دیتا انہوں نے باروں پکا تالا لا دیتا بھائی انہیں مولوی دی ہوا بھی باہر نہیں جانی چاہیے پکے بند کر دے ایک بڑے بڑے دہشت گرد کیوں شکلوں میں دہشت گرد لگ رہے ہیں اتنا بڑا دہشت گرد پکا بند کر دیتا انہوں انہوں نے جناب بریلر لے آئے چوک کے پہلے دن اسی روٹ پہنچے جیل تو بریلر آ گیا نال جناب نان آ گیا میں کہا شاہ جی میں بریلر کوئی نہیں کھانا بالکل میں کہا جڑا آپ نہیں ٹور سکتا وہ بندے نو کی ٹورنا جڑا بانگ نہیں دینا مولوی کھائے گا تو مولوی بانگ نہیں دے گا برائلر میں کٹے ہی تھا میں سر سوٹ کے جدھر آوے لت باہر نکلی ہوئے تو لت نہیں چھک کے اندر پنجرے پا سکتا بندے نو کی کھڑا کر وہ تے آندے نا لاہور گڈیاں بھریاں بیچارہ جویں لٹ گیا توڑو توڑ لٹ گیا میں کہا شاہ جی میں نہیں کھانا برائلر بالکل عرفان شاہ بھی کہنے لگے مولوی صاحب اتنے تو بادشاہ جیل ہے مہینہ رہنا ہے سال رہنا ہے 2 سال رہنا ہے کہتے تھے کھانا پوسی میں نہیں کھانا بالکل کہتے مولوی کھانا پوسی تھے انہاں شروع کر دیتا تھے میں پانی کا گلاس بھریا میں گل کرن لگا جڑی وہ سننی تسی ایک کیویں ہو سکتا کہ رسول اللہ دا غلام ہوئے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا سائل آ جائے یہ ممکن ہے
میں پانی کا گلاس بھر لیا تے ایک نوالا پایا شاوری گواون سارے ساڈے جیل دی بندے گواون تے مسجد وچ کھڑا تہاڈا غلط بیانی تے نہیں نہ ہو سکتی جھوٹ تے جھوٹ ہے 5 بندے اس گل دے اور بھی گواہ دوسرا نوالا پایا یا تیسرا اتنی دیر بعد ایک پولیس والا ایڈا شاپر چکیا تے کہندا مولوی خادم کو رے میں کہا میں ہوں انہیں کہا جی وہ دادا صاحب جڑے حافظ صاحب سنا دیں نا 26 سال ہو گئے انہوں نے قرآن سنا دیا انہوں تہاڈے واسطے روٹی بھیجی تے چھوٹا گوشت ٹکے سی نرالے دی مٹھائی میں کہ شاہ جی ویکھیا واللہ وہ سن لیں گے ریاض میں محبوب علیہ السلام اتنا دوسرا نوالا نہیں پان دیتا یا دوسرا پایا تے تیسرا نہیں پان دیتا ہوئے تعلق صحیح بتے دا میں جناب خالی سکے نعرے نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لا دے جتنی لا سکنا اور چنگا کام تے کیتا کوئی نہیں مرن تو پہلے اسی اپنی اولاداں نوں وصیت کر جا ساں بھئی اے فوٹو سٹیٹ پرچے دی کفن وچ پا دینا تے جدوں پوچھن یعنی ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے پرچہ کٹ کے پیش کر دینا اور تے سکی تو کوئی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں جڑی گل رٹیاں رٹائیاں گل کوئی نہیں ہونی گل ہونی جنے والی تے تسی بھی جڑے والی گل سننی ہے اے جناب حفیم کھوا کے قوم نو سوا دو سرکار آئے تے سرکار دے دین واسطے کام کرو جی وہ جی فلانے کام کر رہے ہیں تسی نہیں کام کر سکتے اپنی مسجداں نو آباد کرو اپنے مدارس نو آباد کرو رون والی کیڑی لوڑ ہے ہن بزرگاں اٹھ کے کام کرنا ہے ہن تسی بزرگ بنو اور رسول اللہ دے دین دا کام کرو فاروق اعظم پتہ ہے نا اشراق پڑھ کے ڈنڈا لے کے مسیتیوں جوانوں نو کٹ دے اور میں بڈھے بیٹھے رہے جوان جا کے جنگ وچ کام کر تو سمی تسمیاں روڑیاں تے کم کنے کیسر و کسرا فتح کر بات سمجھ آ رہی میری میں انہاں جڑیاں دی گل کرن لگا انہاں صحابہ اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں نابینا بندہ ہو رہے یار تے جنگ یرموک کے چلا جائے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیا میں نے بھی لے چلو جنگ یرموک کے انہاں کیا ہوتے بابا انہاں کی کرنا ہے انہاں کیا 11 صفحہ کافرہ دیاں 3 صفحہ مسلمانہ دیاں انہاں کیا بابا تینوں اسی کھڈاساں ہوتے کہ تینوں نپ نپ کے کدی وضو کراواں کدی یا اسی جنگ لڑساں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جڑی گل کی تھی فرمایا یہ گل نہیں ایک صف وچ بندہ تے کھڑا ہو جائے گا نا زیادہ اور جڑی اگلی آپ نے گل کی تھی فرمایا جے پاسا پلٹ گیا نا جنگ دا تے جھنڈا مینوں نپا دینا تہاڈیاں تے اکھاں تسی نس جانا میں تہاڈا جھنڈا نہیں نکلن دیا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اور اقبال کہتا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است اور عشق را ناممکن ہے ما ممکن است اقبال کہتا ہے جتے عشق ہوئے گا اوتے مومن ہوئے گا جتے مومن ہوئے گا اوتے عشق ہوئے گا تے جیڑی دنیا کہے بھائی ناممکن ہے ہو نہیں سکدا کہ 40,000 بندے ہون تے خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے اقبال کہندا دنیا کہے ناممکن ہے عشق را ناممکن ہے ما ممکن است دنیا کہے اے ناممکن ہے عشق نو کر کے دکھا دیندا خالی گل نہیں کردا انو کر کے دکھا دیندا اے میدان عہد جان لگیا تے ایک تے 1.5 میل تو واپس آیا تے حضرت مصعب بن عمیر ایک تے بند بدے ہوئے چلے گئے ایک تے بند بدے ایک گلا میں تاں کر رہا کہ آج ایسا اسلام نو دیتا کہ جیڑا بندہ اٹھتا ہے تو اسلام دے خلاف گلا کر زبان کھولن دی نبی علیہ السلام فرمایا میں دین وہ چھڑ کے جا رہا جتا دن بھی دینے تے رات بھی دینے سانو کسی اور دی روشنی دی کوئی لوڑ نہیں میں جڑا کھڑے ہو کے دین بیان کر رہا ہوں میں سند نال بیان کر رہا ہوں بات میں تو وضاحت کرنا اس گل کی میں سند نال بیان کر رہا ہوں اے ٹی وی تے جڑا جاوید غامدی بکواس کردا وہ بغیر پیو تو گل کردا وہ تو پیو ہی کوئی نہیں میں جڑا تہاڈے سامنے دین بیان کر رہا میں سند نال بیان کر رہا انہاں پڑھیا مفتی غلام رسول رضوی کولوں انہاں پڑھیا استاد عطا محمد بدیالوی کولوں سید ابو البرکات پڑھیا سید دیدار علی شاہ کولوں انہاں پڑھیا اعلی حضرت کولوں مفتی صاحب نے پڑھیا محدث انہاں پڑھیا جناب مولانا حامد رضا کولوں انہاں پڑھیا امام احمد رضا بریلوی کولوں ایک گل چلدی امام اعظم ابو حنیفہ تک انہاں پڑھیا صحابہ تے تابعین کولوں صحابہ پڑھیا رسول اللہ کولوں میں سند نال دین بیان کر رہا ہوں میں جی کون جن میں اردو کا مطالعہ کیتا ہے حدیث ایسے ہونی چاہیے تو تیری پوتھی ہے
دند کٹن والی گل نہیں، ہسن والی رونے والی گل۔ رسول اللہ دا دین کوئی لاوارساں دا دین ہے جیڑا اٹھ کے جناب ٹی ویاں تے آوے تے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے۔ تیرا خیال کہاں ہے بھائی؟ صدیق اکبر پہلے خطبے میں فرمایا ان احسنت فاعینونی وان اسأت فکفمونی، فرمایا صدیق چنگا کام کرے تے مدد کرنا، جے غلط کرے تے سیدھا کر کرے۔ تے آخر تے آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب صدیق اللہ رسول کے پیچھے چلے۔ وان عصیت اللہ فرسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، اگر صدیق اس راستے سے ہٹ جائے تو اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور حضرت عمر نے جمعے تے خطبہ دیندے فرمایا جی میں ٹیڑھا ہو جاواں تے پھر تے پہلی صف وچ ایک بندہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا، وہ زمانہ ہے مسجد وچ تلواراں لوگ لے کے جانے ہوئے، ہن کہنے یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ میں ویکھیا وزیر اعلیٰ دی کوٹھی پر 50 پولیس والے باہر اینج کر کے کھڑے، میں کہا کی ہویا جڑے بندے دی حفاظت کر رہے ہیں؟ میں کہا دین دی حفاظت دی لوڑ کوئی نہیں گن دی، بندے دی حفاظت واسطے گن چاہیے تے دین دی حفاظت بغیر گن تو ہوئے گی، یہ واسطے بھی دین واسطے بھی ڈنڈا چاہیے۔ اقبال کہتا آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اقبال کہتا ڈنڈا نہ ہوئے تے نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مولویوں کو ڈنڈا نہیں تے لاہور بسنت منائی نا، جسٹس افتخار میں پابندی لائی ہو کوئی نہیں سی پیچھوں نہ جناب انہیں ایک نہیں منانی پر ڈنڈا نہیں نہ ہوتے پڑ تے اسی تقریراں کر کے رائے کر رہے ہو، حقیقت رائے ہندوؤں نے حضور دی گستاخی کی تھی، حضرت سیدہ دی گستاخی کی تھی، بڑا پلیت آدمی سی، انہیں گستاخ رسول دا یوم ہو گئے، مولوی لگے رہتے ہیں، انہاں مولوی کسی نے خوش ویکھ ہی نہیں سکتے۔ تے جدو ہویا ڈنڈا تے بچے بھی چھاتوں تے کوئی نہیں چڑھے، مطلب جناب جرمانہ نہ ہو جائے۔ سانو لوگوں نے یہ پکھنڈ بازی بنائی کہ دین کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال کہندا باطل کے فال و فر کے حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر، پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو کیا زیبا ہے یہ بات کہ اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ یہ تو جناب اجے تک تلواروں نو روندے کھڑے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ جی میرے آقا اگر کسی کے سامنے چادر پھیلائے تو یہ بھی اخلاق ہے، اور میرے آقا 27 غزوات میں تلوار پکڑ کر تشریف لے جائے تو یہ بھی حضور کا اخلاق ہے۔ بڑی ڈلی جی تسی سبحان اللہ کی تھی کیوں کہ تھانوں ٹیکے ہی ہو جائے لگے ہوئے میں تھوڑا کہنا میں ہوں گرم ہویا آج میں بالکل پہلے ہی جناب گرم و گرم میں کہا مومن کس طرح ڈھلا ہو سکتا۔ اقبال کہنا حضور علیہ السلام دی محبت ایویں سینے دوڑ دی جسم جس طرح خون دوڑدا، سمجھ تے خون دوڑے تے چہرے تو حیا ہونا، میں ہن تواڈے چہرے ویکھ رہا میں چمکتے جا رہا ہوں۔ ظاہر حضور دی محبت چیز ہی ایسی، دل سے عشق کیوں، اقبال کہندا دل سے عشق کیوں توانا می شود اور خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا بندہ دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے محبت رسول ہو، بالکل خاک بھی ہوئے تے ہم دوش سریا می شود۔ عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، حضور دا غلام ہوئے تے جناب محبوبہ نال بھی محبوب تر ہو جاتا۔ اقبال دی گل سمجھ آ رہی؟ مومن از عشق اس و عشق جتے مومن ہوتے عشق تے جتے عشق ہوتے تو مومن ہونا۔ تے اقبال اگلی جڑی گل کیتی نا کہندا عقل صفاق اس تو صفاق تر، کہندا جے عقل ظلم تے اتر آوے نا عشق دا امتحان لین لگے تو پھر عشق سودے بازی نہیں کردا۔ اے گل ایک میں بڑی تاریخی جملہ میں کیا، جڑا سودے بازی کرے وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ سمجھ آئی؟ اقبال کہنا صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کہنا ہمیں تھوڑے جناب گھوڑے سمندر میں کوئی پاندا ہے، سمندر کے گھوڑے ہمیں کوئی نہیں پاندا، وہ تو 1.5 میل نہیں چلے تے رسول اللہ تبوک تے جان لگے انہیں مسجد بنانی شروع کر دی۔ ہاں منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ حضور تبوک واسطے جان لگے 1200 میل کا سفر کرن لگے تو انہیں مسجد بنا کھڑا دی، اور اس مسجد کا قرآن نے ذکر کیتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ جی میں تو ہر جگہ پڑھ لیتا ہوں، جب رسول اللہ کے زمانے میں مسجد ضرار بن گئی تو آج تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، آج کون ہے کسی کو پوچھنے والا؟ اس لیے ہر مسجد ہمیں نہ جا کے جات پایا کر ویکھیا کر بھئی اس دی دل عظمت مصطفیٰ کتنی ہے، عظمت میں کہ گلاں جی موقع ہویا تو میں دساں حوالے نال بات کر ساں، اس طرح گل نہیں ہے، حوالے نال بات کر ساں۔ جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے تے رسول اللہ انہوں اپنا کم بھیجن
تو میں ابو داؤد کی حدیث ذرا سنو تسی یہ عقل جا کے ختم ہو جاتی. حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی حضور نے بھیجا حنین دے مقام تے راتی فرمایا پہرا دے جا کے اتنے پہاڑاں دے درمیان تے فرمایا ادھروں بندہ کوئی نہیں آنا چاہیے راتی. وہ چلے گئے. سویرے ہوئی نا صحابہ کہتے ہیں حضور نے سنتا پڑھیاں جب فرض نماز پڑھان لگے حضور امامت کر رہے تے صحابہ کہتے ہیں بھائی رسول اللہ تھلے ویکھن دے بجائے حضور اینج اینج ویکھ رہے سن سامنے اینج یعنی حضور ویکھ رہے سن میرا غلام نہیں آ رہے میرا غلام نہیں آ رہے. تو حضور دے دین دا کام دے کر میرا غلام نہیں آ رہے. ہن سوال ہے کہ حضور ادھر ویکھ رہے سن تے صحابہ کدھر ویکھ رہے سن؟ نہیں سمجھ آئی؟ صحابہ کدھر ویکھ رہے؟ وہ رسول اللہ نو ویکھ رہے. انہوں نے تو چاہیے تھلے ویکھ دے وہ حضور نو ویکھ رہے. واہ اقبال کلندر لاہوری جس نو پاکستان نہیں نا پسند اقبال دا وہ باہر نکل جائے. وہ نظریات تے رہنا پوسی نا. اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. واہ اقبال کتھے اقبال جا کے سٹ ماری کسی نو سمجھ نہ آوے تے اور بات ہے. حضور انج ویکھ رہے. اے محفل میلاد میں تھوڑی منادا کوئی اے کہہ رہے سن جناب اے مسل جڑا نہیں مندا سانو دے نال غرض ہی کوئی نہیں. تسی تکڑے رہو دلیر رہو. اے تساں ڈھلے پے تے ساری دنیا جناب سر تے چڑھ کھڑوتی تے فیرگاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں. اور رسول اللہ دے غلام جڑے نا انہاں نوں دلیر رہنا چاہیے. باطل سویا نہیں ہوندا یاد رکھو. جنہاں ساڈے آقا مولا نو اہی جی گلاں نال ستایا جڑی میں تے مجمع بیان نہیں کر سکدا منافقاں نے اوہ گلاں حضور دے بارے کیتیاں. لیکن رسول اللہ دے غلاماں نے پھر جواب بھی اسی طرح دیتا ہے. اس وقت منافقہ نے حضور سے کیڑی کیڑی گل کی میں وہ ایسے گلاں بھی انہاں کیتیاں جڑیاں مجمع دسن والیاں بھی کوئی نہیں. تو اج دے منافق تساں کی سمجھدے ہو کہ رسول اللہ دی عزت اس طرح چپ کر کے بیٹھن گے؟ نہ انہاں دا کام ہی ہے شروع تو ڈیوٹی انہاں دی ہے. لیکن اقبال کہندا عقل صفاق اس تو صفاق تر جے انہیں انج کیتا نا. عبداللہ ابن ابی منافق نے حضور دے گدے دے گرد و غبار نال نفرت کی تھی بخاری موجود ہے. فخمر ابا جب انج کیتا تے کہتا الیک انی حضور اے گدے نو لے کے ادھر تشریف لے جاؤ. ایسے مطلب گرد و غبار میں سارے اتنے گدے نے پیشاب بھی کر دیتا اس نے. تو اس نے کیا جناب آزانی نتن و حمارے کا اے تواڈے گدے دے پیشاب نہ مینوں بڑی بدبو آئی ہے. اے ہن عقل دی گل ہے. اس خبیث نو یہ پتہ نہیں سی اس گدے دی نسبت کس نال ہے اس گرد و غبار دی نسبت کدے نال ہے. اور میں صدقے جاواں عبداللہ بن رواحہ تو حضور دے درباری شاعر اے نہیں ویکھیا تے ہن پڑھنا کی تھے جناب لڑائی ہو جانی کی. فرمایا اوئے بخاری کے الفاظ میں سنان لگا قیامت تک دا کوئی جواب نہیں دے سکتا. کتھے گدا کتھے گدے دے پیراں نال اڑن والا گرد و غبار انہیں توہین حضور دی نہیں کیتی. اس نے توہین گدے دے پیراں نال اڑن والے گرد و غبار دی کیتی. لیکن صحابی رسول سمجھتے سن نے کتنی بڑی توہین کیتی. فرمایا سنو تو نے حضور کے گدے کے پاؤں سے اڑنے والے گرد و غبار کی توہین کی. واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحم منکا. فرمایا میرے آقا کے گدے کے پاؤں سے اڑنے والا گرد و غبار تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. جی انسانیت بھی کچھ ہوتی ہے. میں کہا وہ کیا انسان ہوتا ہے جس کی نا گرد و غبار کا. اب اس نے پیشاب سے بھی نفرت کی. یہ تو انہوں کوئی سمجھ آ رہی میری گل؟ گل کھول کے سنو. میں جس سطح تے گفتگو کر رہا ہوں نا اس سطح تو منو تے اگے ودو. صرف رسول اللہ دی غلامی اختیار کرو. کسی کو ڈرن والی کوئی لوڑ نہیں. اگلی گل آپ نے جڑی فرمائی ملا جیون نے تفسیر احمدیہ میں نقل کی تھی اس حدیث آپ نے فرمایا ہے واللہ اور گل سنو تھے آ کے عقل کون کہے گا. انسانیت بھی ہوتی ہے کوئی انسانیت بھی اس کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جنہیں جی انسان تو آخر انسان ہوتا ہے. فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحم منکا. فرمایا خدا کی قسم حضور کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ میرا فتویٰ ہے. امام احمد رضا بریلوی کہہ رہے ہیں. اے تاجدار گولڑا بولے
جی اے امام ربانی کہتے جی بابا فرید بولیا تو کدی گل ہے اے صحابی رسول دی اور رسول اللہ دی موجودگی گل کی تھی. آپ نے اگر غلط ہوتی تو فرماندے ہوئے عبداللہ بن رواحہ انسان تو آخر انسان ہوتا ہے, گدھے کا پیشاب کیا ہے؟ فرمایا حضور نے کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے قیامت تک کہ جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے اور جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی گدھے کی, اس گدھے کا پیشاب اس انسان سے کئی درجوں بہتر ہے. یہ بخاری بھی موجود ہے. آج بخاری میں لکھا ہے, میں نے کہا بخاری تو پڑھی ہے کبھی؟ بخاری میں لکھا ہے کس ستون پڑھتے سن جان تسی اتنے کیوں پڑھتے ہو جی؟ اے ستون کو جدوں آندے ہو نماز پڑھتے ہو, فرمایا میں اپنے آقا نوں اتنے پڑھدے ہیں ویکھی. خیال آیا کہ نہ آیا؟ اتبان بن مالک کی بھی بخاری موجود ہے. اتبان بن مالک آئے حضور کی بارگاہ میں, عرض کی تھی حضور میری اکھاں کمزور ہوئی ہیں, میرے گھر آؤ کسی جگہ نماز پڑھو تو اتخذوا مسجدہ, اس جگہ نو میں جائے نماز پڑھا سا. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یار کی بدعت کرن لگا, اللہ کی زمین ساری جہاں چاہو نماز پڑھو. نبی علیہ السلام فرمایا میں آ رہا ہوں. فرمایا دن صبح ہوئی تو رسول اللہ بھی تو صدیق اکبر میرے گھر پہنچ گئے تو وہ کرن لگے جناب کوئی مرغی شرغی ذبح کرن لگے, جب بکریاں شکریاں نپیاں. فرمایا یار جڑا پہلے کام کرانا ہے وہ کم کرا. سمجھ آئی نا گل؟ اس تو ثابت ہونا بھی بندہ جڑا پہلے کام گیا ہوئے نا پہلے وہ کراؤ. سانو بلا کے نا 2-3 گھنٹے بٹھا کے بلا تاخیر حضرت کا خطاب ابھی شروع ہونے والا ہے. تسی تو جلدی کرایا, ویسے 3-4 گھنٹے بٹھان تو بعد سانو لوگ کہتے ہیں ابھی بلا تاخیر حضرت کا خطاب شروع ہونے. 3 گھنٹے میں بھی تاخیر کوئی نہیں, جو تاخیر ہو گئی تو پھر کتنے بجے خطاب ہونا؟ بات سمجھے؟ میں جن جی لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا, عقل نو ہاتھ مارو بھئی لبنے والی کیڑی لوڑ ہے بھئی, اپنے گھر بیٹھو آرام نال. تانوں لبن دا حکم ہی نہیں دیتا گیا, تانوں یہ حکم دیتا گیا اس محبوب نال پیار کرو. کسی نے آرڈر ہی کوئی نہیں لبن دا, لبے کو نبی علیہ السلام کانا. انس بن مالک کہتے ہیں کانا رسول اللہ احسن الناس, حضور سب تو زیادہ سونے, واجود الناس سب تو زیادہ سخی, واشجع الناس سب تو زیادہ بہادر. حضور سب تو زیادہ سونے. واحسن ہوتے ہویا نا ادھے اعتراض ہے, اعتراض ہے بھئی حضرت حسان کہنے ہیں نا بھئی میری آنکھ نے سونا کوئی نہیں ویکھیا حضور تو بد کے, تے حضرت حسان کوئی ساری دنیا تھوڑی ویکھ لی. اس دے اوتے اعتراض ہے بہت بڑا. حضرت حسان نے اپنی رویت کی نفی کی تھی نا, میں نہیں ویکھیا, تے ہو سکتا کئی سونے ہوں. حضرت حسان جانتے سن اس واسطے ایک اور شعر کیا حضرت حسان نے, فرمایا وما فقد المازون مثل محمد وما مثلہ یوم القیامت یفتد. فرمایا نہ زمانہ ماضی جو حضور دی کوئی مثل ہویا نہ قیامت تک حضور دی کوئی مثل ہو سکتی. اور حضرت حسان نے جو کچھ اسی کر رہے ہیں نا, یہ لوگ کہتے ہیں تسی میلاد منانے ہو, میں کہا حضرت حسان سانو کہہ گئے بات یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. اور میں لوگوں کو اپنی جناب بڑی بڑی انجمنوں پر بھروسہ ہوگا اور بڑی بڑی جناب ایڈوں پر بھروسہ ہوگا, دولت پر. صحابہ کو کہتے تھے نا یہ اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, تو تم کہتے ہو ہم اپنے آقا کے غلام ہیں. تو حضور نے حضرت حسان نو کیا کہ انہوں نے جواب دو, ہاں جی انہوں نے مجھے جواب دو جی میں نے گل کی تھی. حضرت حسان فرمایا سنو ہے تو انہوں اپنی دولت ہوتے کمانڈے, لشکرہ ہوتے کمانڈے, جناب بڑے بڑے قبیلے ہوتے کمانڈے تھے. حسان سانو کتے تھے کمانڈے؟ فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ہمیں ساری کائنات پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. حضور سب تو زیادہ سونے, سب تو زیادہ اے قرآن میں ہے نا یکاد زید یدی ولو لم تمسس نار, اللہ نور السماوات دی آیت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کعب بن اخبار یہودیاں دے عالم کو پوچھا, مسلمان ہوئے, انہاں کہا یار یہ کیڑا تیل ہے کہ جنہوں آگ بھی نہ لگ دی تو اپنے آپ جل اٹھتا ہے, کیڑا تیل مراد ہے, یہ دنیا دا کیڑا تیل ہے؟ تے کعب بن اخبار یہودیاں دے عالم کہنے لگے تنوں پتہ نہیں, اس تو مراد چہرہ مصطفیٰ ہے. انہاں کہا وہ کس طرح؟ انہاں کہا جی رسول اللہ اپنی صداقت واسطے کوئی معجزہ کوئی دلیل لے کر نہ آتے تو حضور کا چہرہ ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی. اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے سچ آکھاں دے جس شان تو شانہ سب بڑی. یہ پیر میرے علی شاہ صاحب اپنی گل نہیں کی تھی, یہ خالد بن ولید جب رومیاں نال جنگ کرن جا رہے ہیں تے رومیاں نے خالد بن ولید نو گھیر لیا. انہاں کہا جس نبی دے نام تے نہ جنگل ویکھدے ہو, نہ رات ویکھدے ہو, نہ دن ویکھدے ہو, نہ سمندر ویکھدے ہو, جائیں میں جناب دیہڑی راتی مجنوں دی طرح لگے پھر دیو,
اس نبی دی شان تے دسو کی. ایک خالد بن ولید کو سوال کیتا رومیاں نے تے خالد بن ولید فرمایا گلاں تو بڑیاں بڑیاں میں تینوں ایک جملے دسنا ساڈے نبی دی شان کی سی. آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آیا، وہ تو بھیجنے والے کی ہی گل پیر صاحب نے کی تھی. سورت نو میں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ سب بڑھیا. حضرت ربیع بنت معوذ جنہاں دے چاچے تے ابا جی میدان بدر شہید ہو گئے، حضور انہاں دی شادی بھی گئے اور انہوں نے دسیا کہ جدا کوئی نہیں ہوتا میں ہوں. انہاں کو پوچھا حضرت عمار بن یاسر دے پتر نے، انہاں کہا سانو دسو تے صحیح بھی حضور دا چہرہ کی وجہ سی. تو فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، فرمایا پترا تو ویکھیا نہیں، جے ویکھیا ہوندا نا تو ویکھدا بھی ہنے سورج چڑھیا. عبداللہ بن عباس حضرت مولا علی قاری نے جامع الوسائل دے شرح شمائل دے اندر لکھیا کہ عبداللہ بن عباس فرما دیں رسول اللہ جدو سورج دے سامنے کھڑے ہوندے سن تے حضور دا نور سورج اتے بھی غالب، جدو چاند دے سامنے کھڑے ہوندے تے چاند اتے بھی حضور دا نور غالب، تے کسے روشنی دے سامنے حضور کھڑے ہوندے تے حضور دا چہرہ جڑا اس روشنی اتے بھی غالب ہے. اے احسن الناس، اے رسول اللہ لاہو مکتو مخطر برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ آبادی سن کریاں. اے پیر میرے علی شاہ صاحب اے کیڑا مولوی چھٹاکی علم پڑھے تے کہتے حضور کہ نہیں جانتے. میں کہا تیری بوتھی ہے کدی ویکھی ہے دھو کے گل اس طرح نہ جلیا جڑا امام الانبیاء نو جو ہاتھ پائے قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں اور لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس بلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد اہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. یا رسول اللہ دی شان تے پہچان اسی طرح ہی ہے نا. دوپہر دے ٹائم سورج چڑھے ہوئے تے موم بتی لے کے ایک بندہ باہر نکلے، انہاں کہا جناب کی تکلیف ہے اس ٹائم موم بتی لے کے نکلے ہو، کہتے میں سورج نو تلاش کر تے اس بندے نو لاہور مینٹل ہسپتال داخل کرایا جائے یا ممبر تے بٹھایا جائے. جیڑا مومبتی امام الانبیاء ہما پیغمبراں در جستجوان خدا دانت کے تو در چے مکانی رسول اللہ تے جس مکان اتر گئے، مقام نہیں مکان جگہ گئے، آج تک اس جگہ تک کسی نو نہ پتہ چلے حضور کہاں گئے. ایسے لچر قسم دے بندے اٹھ کے جناب کہیں غیب نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت فرماندے جاؤ بوتھا سنبھال اپنا اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اور کیا چیز چھپا کر رکھنی تھی جب اپنا آپ ہی نہیں چھپایا. اور کیڑی قیمتی شے اچھلی چھپا کے رکھنی میرے حبیب ہے نہیں. اقبال کہندا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین. واہ کلندر کیسی گل کر گیا. کوئی سمجھ آنی پئی نہیں میری جے نہ ہی نا. ویسے میں کوئی ایڈی فلسفیانہ گلاں کد نہیں کیتیاں، میں تو سیدھی سیدھی گلاں صحابہ کہندے رسول اللہ گلاں کرتے تھے ہر بندے نو سمجھ آندی سی. تے میں نے یہ جو گلاں کرنی سویرے ڈکشنری کھولو جناب کے علامہ صاحب ایک لفظ بول گئے ڈکشنری کی معنی ہے مطلب اس نو ساری رات جنے پتہ گلاں تے بڑیاں کیتے لیکن سمجھ کوئی نہیں آئی. سیدھی سیدھی گل بھائی رسول اللہ دی شان ہے. یہاں ایک نقطہ کیا ہوتا ہے، نقطہ کیا ساڑھے کول کیڑے نقطے ہونے میں نے یہ حضرت دس رہے سن بھائی انہوں نے بعد جو تھے مسیحی کیا بھی ہمارے اسلاف کی توہین ہوئی ہے رات. میں آکھا تیرے کیڑے اسلاف جنہ دی اسد توہین کی تھی. تیرے اسلاف نے رسول اللہ دے بارے زبان کھولی تے اسا تو اپنے معبود تے کھاندے تے کتے دی طرح بھونکنے جدا کھاندے دا بھونکنا نہیں اسی. وہ کوئی کتا ہوگا جڑا مالک دے گھر کوئی آ کے ڈاکا پوے تے کتا ڈرا سر رکھ ڈاکے رہے کتے دا کام ہے اپنا سر دے دینا. سمجھے اعلیٰ حضرت فرماندے اب تو نہ روک اے غنی کی عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. ایسا چیز یہ ہمارے اسلاف کی توہین ہوئی ہے. ایسا کوئی ساڑھے تم گل کر تیرے اسلاف کی جڑی توہین ہوئی میں انہیں موضوع بدلنا نہیں چاہتا تن کے رکھو انہوں نے ساڑھے نال گل کرن نہیں تھا مولانا گل کرن ساڑھے مناظرہ جوڑے قیامت تک کہ اپنے مولویوں سامنے نہیں لیا سکتے جتنا بکواس کیتے. یہ اتنا گند بکیا ہے جے سمندر ہی سٹے تو وہ بھی گندا ہو جائے. نعرہ تکبیر علماء اہل سنت یانا بن حسن آیا سردار آئے عمر آیا این حضور کے سامنے لتاں کر کے لمیاں بیٹھا ہو یانا بن حسن. ادھر حضرت اسید بن عزیر ہے غیرت تے سانو صحابہ دسی ہے. وہی امام احمد رضا سبق دیتے آباد سن
یہ کوئی نوی گل ہے؟ اینج لتاں لمیاں کر کے حضور کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تے حضرت اسید بن عزیر آ گئے. عرض کی تھی حضور کی مسئلہ ہے؟ میں انہاں طے کر رہا کہ بھئی ادیاں کھجوراں لے جانا تے تسی محاصرہ چک لو خندق دے موقع تے غزوہ خندق. عرض کی تھی یہ فیصلہ ہے کہ یہ مشورہ ہے؟ اسید بن عزیر نے عرض کی. حضور نے فرمایا نہیں میں تو تواڈے بھلے واسطے کر رہا بھئی چلو تسی پریشان ہونا. انہوں نے کہا جناب اسی جدوں پتہ نوں پوچھدے سی ساڑی کھجور کوئی ایک بھی نہیں سی مفت لے جا سکتا. ہن تے تواڈے نال لگے ہیں کمال دی گل ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عرض کی تھی جناب نہیں فرما اٹھائے جو کرنا ہی کر رہا جا کے توں ایتھے آ کے لتاں لمی فرما لے تو ویکھے نا حضور کے سامنے لتاں لمیاں کیتیاں کھڑے تے جنی اخلاق سے بات ہونی چاہیے. سعد بن عزیر یہ نہیں کیا جناب برخوردار احمد ایسے نہیں کرنا, شرم کرو کیا کرتے ہو حضور کے سامنے بیٹھے ہو. اے انہاں دی ایمان دا فرمایا یا عین الحجرس اتمت رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا 15 سانو کہنے تہذیب کی بات کی کرو. میں کہا صحابہ ان کی گل کی اتنا نہیں سن کہہ سکتے بھی ٹانگ ادھر کرو. اچھے بچے ایسا کام نہیں کرتے. سانو تو بائیاں گلاں وہ اپنے آپ ڈنڈے دے زور تے مسلمانوں دا خون بہا کے رکھ دیتا, ندیاں بہ گئیاں ڈنڈے دے زور نال. سانو کہتے نہیں چپ کر کے دبی رہو, جڑا چانڈ ماری دوسرا بھی اگے کرتے. ہاں چانڈ ماری ساڈے اسلام کہندا انہوں مار انہوں پتہ لگے کہ چانڈ دا درد کتنا ہوندا. سمجھ این جناب بیٹھے تھے. حضرت نے کی فرمایا اسید بن عزیر نے صدقے جاواں لکھاں سلام ہو. ارے وہ فرمایا یا ان الحجرس اتمت رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا بندر کی آنکھ والے اور حضور کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے. اگلی گل فرمایا فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفضت جنبک بهذا الرمح. اور دوسرے حدیث کے الفاظ لانفضت لخصیتک بهذا الرمح. حضور دی نہیں لوڑ جناب تسی علماء تواڈے پیسے تے ویسے ساڈے ایک مولانا سن, ساڈے ایک مولانا میں انہوں نے دیتے پیسے تو بڑے مزہ آئی. وہ کہنے لگے جی جدو مولوی سخاوت کرے تو پورے آسمان تے ڈھول بج جانا. انہوں نے کیا انہاں کیا ڈھول پھاٹ گیا انہیں. سبحان اللہ. اے تے علماء ہے نا جی, میں تے انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں, میں تے انہاں دے مطلب یہ تو صحیح لوگ ہیں. میں تو تمہیں پتہ ہے بے رب جی گفتگو کرنا. آپ نے فرمایا اگر حضور دی میں مجلس دی حیا نہ ہوندی نا تو میں اس نیزے نال تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی. تے دوسرے الفاظ ایون کہ انہاں دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی لان فستو لخصیتک کا معنی نہیں ہو سکتا. میں تہاڈے سامنے معنی نہیں کر سکتا. اے صحابی رسول نے لفظ اتھے بولے. سانو جناب کہنے جی تہذیب کی بات کرو جناب. میں نے اس جلسے تو بعد ایک بندے نے کہا جی آپ نے بڑی سخت گفتگو کی ہے. میں تو کچھ بھی کوئی نہیں کی, میں تو گل ہی اتنے کوئی نہیں کی تھی. میں تو امام احمد رضا کے 4 شعر پڑھے. اے جناب اے عقیدہ ہے صحابہ کا بالکل برداشت تو باہر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ گل وچ رہ گئی. میں ہن گفتگو اپنی سمیٹن کی طرف آ رہا, بس مکا دینی جلدی جلدی. ایک آخر تے خالد بن ولید کی گل سنانی تو. حضور نے انس ابن ابی مرثد الغنوی نو بھیجا تے سویرے انج ویکھیا فرمایا بولا غلام نہیں آیا. جدوں سلام پھیریا تے فرمایا او میرا غلام آ گیا. تے گل کی کیتی اگے حضور نے فرمایا اج رات جڑی تو اپنے نبی دی حفاظت کیتی نا تو جنت تے لازم کر لے. اے ساڈے علماء دیہڑی راتی ایویں تھوڑی کرنا. تساں عوام سبحان اللہ ایویں تھوڑے بیٹھے ہو دی راتی تک. کوئی مقصد ہے نا جناب بیٹھے جنہاں نوں نہیں کوئی مطلب عقل شعور اسی انہاں نوں کی کر سکتے ہیں نہ ساڈا انہاں نال کوئی مقصد ہے. حضور ساری دنیا تو سونے جی. ہن اگلی ایک گل لمبی ہے, میں صرف ایک حدیث دے اختتام کراں. اج وقت الناس حضور سب تو زیادہ سخی, سب تو زیادہ واقعہ جودو کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی علیہ السلام کو ایک دیہاتی آیا, انہیں سوال کیتا مولا علی کہنے بھئی اسی کیا ہونے جنت منگدا. حضور نے فرمایا مانگو کی منگدا. انہیں اساں کیا بھئی ہونے جنت منگدا. نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی تو بنا میں اگر مولا علی کہتے ہیں کہتے ہونے حضور کو جنت منگدا. فرمایا انہیں منگیا کی, انہیں کہا جی میں نے ایک اٹھ چاہیے تے نال میں تھوڑا جا خرچہ تو لاد دو. حضور نے فرمایا جا تو تے بنی اسرائیل دی زنانی جتنا بھی میرے کو نہیں مانگ سکے.
حضور چاہتے ہیں میرے کو بہت منگیا جائے، ہاں جی میرے کو بہت منگیا جائے. حضور نے فرمایا تو بنی اسرائیل کی زنانی جتنا بھی نہ مانگ سکیا. صحابہ عرض کی تھی جو کی واقعہ بنی اسرائیل کا زنانی دا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جدو اوحینا الی موسیٰ نصر بعبادی لیلا انکم متبعون، اساں کیا بھئی راو اے دریا نیل عبور کر جاؤ ساری قوم نو نال لے جاؤ. تو جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل تے پہنچے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سواریاں دا رخ واپس پھیر دیتا. عرض کی تھی مولا یہ پار جان دیے نہیں. فرمایا اسی رخ پھیرے ہیں. بیٹھ جاؤ جی، بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ بچہ تینوں سلامت رکھے. تو بڑا سارا پیسے نہیں بھیجنے جی ہوں کسی بڑے نے تو حضرت جی انہوں سمجھا دو پیسے نہیں دینے، پیسے بڑے نے تھوڑیاں دعاواں نال. یہ اہمیت نہیں سرکار نے اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں. خالی شعر تو نہیں پڑھنے چاہیے. ایویں لوگوں نے پچو لائی رکھے جناب سرکار نے اتنا دیا تو پھر ویکھدا رہیا بھائی کون کٹدا تے کون. یہ تو کوڑ ہے، یہ جھوٹ ہے. واقعہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشاؤ کبھی خواب میں دیکھی یہ چیز جو جھولیوں میں آج گدایاں نے در کیے. مزہ تو پھر فرمایا جائے رسول اللہ کے دربار کو جڑے گدا مڑے جو کچھ انہوں نے جوڑیاں جو حضور نے پایا بادشاہوں کدی خوابوں نہیں ویکھے نے نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیمی جناب تو کھاتے ہی کوئی نہیں ہوئے رسول اللہ کا غلام تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا بھئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اے دریا دے اس کنارے جناب یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک انہوں کھودو تے آپ دا جسم مبارک پار لے کے جاؤ. عرض کی تھی سانو تے پتہ کوئی نہیں. فرمایا کسی کو پوچھو. آپ دے غلام گئے پنڈ تلاش کرتے ہیں ایک مائی بڈھی لبی. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے مائی جناب یوسف دی قبر کے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں دسنی. انہوں نے کہا ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کی شرط ہے؟ انہوں نے کہا جنت چاہی دی تے نالے وہ منزل چاہی دی جتھے تسی رہنا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے کی سمجھ کے منگیا مائی آپ نے جی پھٹے منہ تم کہتی کیڑی شاید تیری رسول اللہ جی بھائی یہ کل انما انا بشر ہوندی آیتاں جو پڑھ دے نے کیڑی شاید کوئی سانو آج تک اسی تا چیلنج کر کے مر گیا. رسول اللہ دا پیشاب مبارک جڑا ہے اس دی خوشبو صحابہ پی لیا. جنا پیتا نا جے پلیت ہوندا حضور فرماندے چلو منہ جا کے دھو تیرا تو منہ بھی پلیت ہو گیا ڈھڈ بھی تیرا. حضور نے فرمایا تو پی لیا ہن تیری ڈھڈ درد نہیں ہونا. صحابی کہندے نے حضور پیشاب کرنے واسطے تشریف لے گیا. میں جدوں گیا تو ترے وٹے پے سن تے خوشبو ہی خوشبو. کہندے میں او جیب وچ پا لیا. اگلی گل جڑے صحابی کہندے میں جدوں مسیح تے آیا بڑیاں بڑیاں خوشبوواں لا کے لوگ آندے سن. جدوں میں او وٹے پا کے جیب وچ آندا سی نا تے ساریاں خوشبوواں تے خوشبو غالب آ جاندی. اللہ تو کیڑی دنیا تے پھردا پیا تو کیڑے گلاں کرنا تینوں عقل کوئی ہے؟ تے صحابہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری کہندے ہوندے سن حضور جے تانوں نہ میں ویکھے تے میں تے انا ہو جانا. تے جدوں امام الانبیاء ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے پتر نے آ کے پیچھے دسیا انہاں کہ ابا جی پتہ چلیا حضور دنیا تشریف لے گئے؟ میں کہا نہیں. میں کہا حضور تے تشریف لے گئے ظاہری دنیا تو تے آپ نے ہاتھ چک دیتے اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمد. یا اللہ یہ اکھا واپس لے لے جن اکھا محبوب دا چہرہ ویکھیا اور کسی نوں نہ ویکھا. یہ حضور نے فرمایا سی یہ کرنا ہے تے نہ کسی صحابی نے فتویٰ لایا. ابو بکر عمر عثمان و علی موجودن، ابو عبیدہ بن جراح موجودن، طلحہ موجودن، زبیر موجودن، عبد الرحمن بن عوف موجودن، بلال موجودن. کسی نے کیا ہے بڑا تو میں عشق رسول بنا پھردا. صدیق نے دعا نہیں منگی تو کیویں منگی؟ کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لایا. جے رب العالمین نو بھی پسند نہ ہوندی نا او میں تینوں اتنی بڑی نعمتاں دتیاں تو کہنا اکھا واپس لے لے. رب بھی بخاری پڑھتے ہیں جی اللہ کا درود کیا ہوتا ہے جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون. اللہ بھی بھیجتا ہے نا درود. تو قال ابو العالیہ امام بخاری کہتے ہیں کی کیا؟ انہوں نے کہا اللہ دا درود کی ہے الثناء عند الملائکہ. انہوں نے کہا اللہ دا درود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے نو جمع کر کے اپنے نبی دی تعریف کرنا. جی اللہ فرشتے نو جمع کر کے اپنے نبی دی تعریف کرے تو جائز ہے. جی اساں مسجد تے چار بندے اکٹھے ہو جائیے تو ناجائز ہے. بات سمجھ یہ محفلی میلاد دا ثبوت ہے. اے بخاری بھی موجود نہیں. اللہ دی کی حضور تے درود فرشتے نو جمع کر کے جان دے ہو میں اپنے نبی دے ابرو ہو جا بنایا.
میں اپنے نبی دیاں زلفیں ہو جیاں بنائیں، میں اپنے محبوب دا ہاتھ ہو جا بنایا۔ صحابہ کہندے بڑے بڑے امبر تے خوشبو سنگے، لیکن حضور نا سلام تو بعد جڑی خوشبو آندی سی ولا شمم تو امبرن ولا مسکن اطیب من رائحۃ رسول اللہ، میں بڑے بڑے امبر سنگے تے کستوریاں، لیکن حضور دے ہاتھ جو جڑی خوشبو سی وہ سب تو زیادہ خوشبو ہے۔ فرماندے بڑے بڑے جناب دیباج تے بڑے بڑے ریشم پکڑے، لیکن جتنا حضور دا ہاتھ نرم ہے ایسا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک گلا نہیں کہتے اے جی درس قرآن اتنے میرپور بھی جی ہوندے جی درس قرآن ہوتا ہے کہ یہ توحید بیان کرنے کے لیے ہے قرآن، اور جی کہنے احکام بیان کرنے کے لیے پھٹے نہ دے منہ ایڈی وی جلدہ تفسیر دے لکھ چھوڑی، یا تو یا ایھا النبی انا ارسلناک دی واری آئی 17 بھی نہ لکھ سکے، آئے کیسی بات ہے؟ جب غیر اللہ دی بات آئی تو 20 صفحے کاڑے کر چھوڑے جی من دون اللہ، تے جدو جناب یا ایھا النبی انا ارسلناک ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی بات نہیں، قلم رک گیا ہوتا۔ امام احمد رضا بریلوی تو پھر قلم چلے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، سمجھ؟ امام احمد رضا قلم چلے تو پھر جناب جتھے گل آئی اینج پھیر پور کے حضور کی طرف لے گئے۔ میں وہ حبیب پیارا تو عمر بھل کرے فیض و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ میں حضور دے ہر شے ونڈی ہے تیرے ڈھڈے جاوی درد پہ رہا دیں دیہڑی راتی، یہ تھا تو یہ نہ ہوا، یہ تھا تو یہ نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی بنی اسرائیل دی مائی کی کہنے لگی؟ انہوں نے کہا جنت چاہیے تھی، انہوں نے کہا اور جی؟ انہوں نے کہا وہ منزل چاہیے تھی۔ فرمایا کہ بھائی تو جنت لے لے، ان جتھے موسیٰ رہنا ہو جگہ تو نہیں نہ ہو ملنی۔ انہوں نے کہا جی ضرورت تو آنو ہے، میں جگہ دسنی کوئی تو آنو چاہیے تھا نا قبر دی نشاندہی، میں نے تو نہیں چاہیے تھی، دسو دیو گے تے تاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور فرماندے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی دیو جو منگی دیو ہے۔ یہی گل میدان احد حضرت ام عمارہ، ایک صحابیہ ام عمارہ این ہوتے پیش ہے، ہمارا نہیں پڑھنا ہے عمارہ، اللہ سارے نو پتر دے جدیاں دیاں ہون یہ نا ضرور رکھے عمارہ، آتے دیاں کوئی منحوس نہیں ہوندیاں، چبڑا والے بندے ہوندے جڑے کمینے ہوندے جڑے دی دے سن کے کالے چہرے ہو جاندے، ذل وجہ مسودم وهو کظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے بدکار لوگوں کا بیان کیتا ہے کہ جن فیضا بشر احدهم بالانثى ذل وجهه مسودم وهو کظیم، کہ جب انہوں نے دسے جاندے سی تواڈی دھی جمی تے انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہو جاندے سی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما يحكمون، تے قوم کو چھپتے پھردے سن فلانے بندے دے گھر دھی جمی، تے پھر سوچدا سی کہ میں ہن بے غیرت بن کے تینوں زندہ رکھاں یا زندہ درگور کر دے، میں قرآن میں بیان کیتا ہے۔ آج بھی اگر کسی کا دھی سن کے چہرہ کالا ہوتا ہے نا تو اس منحوس نو سوچنا چاہیے کہ اگر دھیاں منحوس ہوندیاں تو اللہ تعالیٰ کدی بھی اپنے نبی نو بیٹیاں نہ دے، اپنے نبی نو اعلیٰ تو اعلیٰ چیزاں اللہ نے عطا فرمائی، خبردار کوئی اپنی بیٹیاں نہ اس طرح کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب بنتین جا یوم القیامت انا وہو، پتراں دے بارے حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے پتہ سی نا دیاں نال لوگ زیادتیاں کرن گے، تے ایک حدیث وچ حضور نے فرمایا جن نے اپنی دیاں دا انہوں نے تعلیم دیتی تے نہ انہوں نے توہین کیتی کتھوں جام گئی تو میرے واسطے اے بھی نہ کیا تے نہ اپنے پتراں نوں دے تے ترجیح دیتی، اے تینوں شرطاں حضور نے بیان فرمائیاں تے فرمایا قیامت والے دن این جائے گا میرے نال، این جائے گا۔ تکبیر۔ صحابہ کہندے جے اسی ایک دا بھی پوچھتے تو حضور نے ایک دا بھی کہہ دینا سی، اے نہیں ضروری وچ جتیاں دو ہی ہو، اسی کہندے اساں سوال نہیں پوچھیا حضور کولوں، لیکن ایک دا بھی ہوندا۔ بیٹیاں یہی خدمت کردی ہوندیاں، پتر دے آندا تے تھوڑا جہا دروازہ کھول کے کہندا بابا جی ستے میں سوਣ دیو، باویں ہن درد نہ بیچارہ کرا رہے ہو، سمجھ باویں درد نہ ہو تے حشر ہوے، کہندا ہن سویرے ابا جی نوں ملساں تے دھیاں ہی آ کے پیشاب نال لتھڑے ہوے نا بابا، تے دھیاں ہی آ کے پیشاب دھوندیاں تے بستر دھوندیاں، ہاں دھیاں دی قدر کرو، خبردار کوئی بندہ اپنی دھیاں تے ظلم کردا ہوے، کسی نوں کوئی اجازت نہیں۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کھڑے ہو کے حضور اپنی جگہ بٹھانے ہوتے سن، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، لکھاں سلام سیدہ تے حضور انہوں نے پیار فرماندے ہوں۔ اس واسطے عمارہ کی نہ ہے، عمارہ این نہ عمارہ، عمارہ بھی نہیں پڑھنا ہے، عمارہ۔ حضور فرماندے میں میدان احد ویکھیا، جدھر میں ویکھیا اے میرا دفاع کر رہی سی یہ خاتون، جدھروں میں ویکھیا
تے حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت، فرمایا تواڈے تو انہاں دے شوہر بھی لڑ رہے سن، بیٹے بھی لڑ رہے سن، حضور نے جب انہاں نوں ویکھیا تے سارے نوں دعا مل گئی۔ ساڈے حضرت فرماندے ہوندے کم ہو جائے کرو کہ آپوں دعا اگلے دین دعا کران دی لوڑ ہی نہ پے، کرتوت ہو جائے کرو جی حضرت جی دعا فرمایا کم ہو جائے کرو کہ حضرت خود دعا کر دے، بڑا چنگا بتا ہاں جی دعا وہی ہوندی جڑی دلوں نکلے۔ حضور نے تو خود دعا دیتی، فرمایا تانوں اللہ سارے نوں برکتاں دے۔ حضرت ام عمارہ کہنے لگی نہیں جی اے اج دعا نہیں چاہیے، اج تے جناب دریائے کرم جوش وچ اج تے اور دعا چاہیے۔ باقی انہوں نے کہا جی جنت جس مقام میں تسی رہنا نا وہ مقام چاہیے نہ یہی گل موسیٰ کلیم تے حبیب وچ فرق ہے۔ حضور نے دعا مانگ دیتی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ انہوں نے میرا ہوتے ساتھی بنا دینا۔ سمجھے اے حضرت ام عمارہ نے حضور نے دعا دیتی تے نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے حضور نے دسیا کہ اس طرح انہوں نے گل ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی انہوں تسی جنت عطا فرما دو۔ اے حضور سب تو زیادہ سخی ہیں کی ہیں۔ اور آخری جڑی بات ہے اشجع الناس، حضور سب تو زیادہ بہادر ہے۔ حضرت حسان نے حضور دی بہادری دی گل کی تھی لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ اے جڑا لفظ ہے نا صغرا، یہ میں ترجمہ مجبوراً کرنا ہے ورنہ یہ ترجمہ کرنا میں اپنے نزدیک توہین سمجھنا۔ جے کوئی عالم میں نے ترجمہ دس دے جی سارے تو میں وہ مرہون منت ہوں۔ حضرت حسان یہ گل کرتے ہیں حضور تہاڈیاں وڈیاں وڈیاں جڑیاں ہمتاں نہ انہاں دا تو جواب ہی کوئی نہیں۔ لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ حضرت کی معنی کریے حضرت تو جناب سب تو بڑے عالم بیٹھے ہو، یہ ہوں صغرا دا تے کی معنی کریے؟ یہ توہین تو نہیں نہ بنتی میں کرن لگا یعنی چھوٹے پن کی نسبت حضور دی طرف کرنا اپنے کو برداشت نہیں ہے، لیکن وہ اس لفظ دا معنی کی کریے؟ بس میں وہ لفظ صغرا ہی بول دینا جڑا حضرت حسان بولیا، اور اس کے علاوہ میں کی کر سکا؟ حضور ساری دنیا جمع ہوئے نا اولین و آخرین، انہاں دیاں ساریاں ہمتاں ایک طرف کھڑیاں ہون تے تہاڈی جڑی ہمت صغرا او پھر بھی انہاں تے بھاری ہوئے گی۔ اے رسول اللہ دی بہادری ہے۔ لو جی آخری باتاں، حضرت حسان رضی اللہ، حضرت بلال دی قبر تے میں حاضر ہویا ملک شام میں، ملک شام میں ساری مسیحوں جے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے جاتا، آذان دے نال پڑھیا جاتا۔ کہنے جی یہ تو احمد رضا بریلوی نے ایجاد کیا ہے، میں آگا کہ احمد رضا بریلوی دے گئے ہی کوئی نہیں شام اتنے تے حضرت بلال آئے، سمجھ آئے، اتنے تے ابو عبیدہ بن جراح آئے، حضرت ابو درداء آئے، حضرت دہیہ کلبی آئے، حضرت امیر معاویہ دا اتنے مزار مبارک ہے، ایڈے بڑے بڑے شیر اتنے لیٹے ہوئے سارے۔ میں کہا اتنے تے امام احمد رضا بریلوی گئے کوئی نہیں، اتنے تے صحابہ آئے، صحابہ دیاں اولاداں آباد ہوئیاں، انہاں دیاں اولاداں آگو آباد ہوئیاں، احمد رضا بریلوی تو اتنے گئے کوئی نہیں جڑا تو الصلاۃ تے چار چار مؤذن مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اتنے یا تے سنی ہیں یا شیعہ، تیسرا بیج اتنے ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل، کوئی بیج اتنے ہے ہی کوئی نہیں، یہ جڑی بوٹیاں جڑیاں اتنے ہے نہیں کوئی، انہیں جڑی بوٹیاں ہوتے سوری ہونا ایسا کوئی سفرے ہویا حضور نے ان اللہ تزمان علی ہے نا جی بشام، حضور نے خود فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے شام جڑا وہ میری وجہ تو اپنی ضمانت جلا لیا۔ اتنے جناب ملک شام حضور نے جو ضمانت لئی نا تو ملک شام والے پھر کمال کی تھی، اپنی گڈیاں پیچھے اتنے لکھے ہونا نے ایڈ ایڈ کاند رکھیا جناب کو کتا لٹکایا کوئی شیر لٹکایا گڈیاں دے پیچھے رکھیا پلیتی تو کہنے فلمیں چلائیاں گڈیاں میں، یعنی جی اس کے بغیر سفر نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں حضور دیاں سفر دیاں دعاواں پڑھیاں پلیتا کدی، غیرتی امت مسلمہ میں مکی جا رہی ہے تو سفر ایک پڑھیا بھی حضور کی وجہ دعاواں مانگتے ہوگے سن اللہم انی اعوذ بک من واسع السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد۔ کیا دعا ہے؟ اے دعا پڑھ کے بندہ جاوے تو پیچھے گھر دی ضمانت ہے، مال دی بھی ضمانت ہے تے آل دی بھی ضمانت ہے۔ تو فلمہ ویکھدے ویکھدے جے گڈی جناب کدھر کھائیے جا پئی تے پلیتا کیڑی موت مرنی تو اے کوئی مطلب روشن خیالی نہیں، اے بے شرمی ہے۔ حضرت سیدہ فرمانیاں جدوں بھی رسول اللہ راتی بیدار ہوندے سن تے 10 باری اللہ اکبر اللہ اکبر
چلیا پھر 10 باری حضور الحمدللہ تے 10 باری سبحان اللہ تے جس کمرے چ این جناب اللہ اکبر دیاں صداواں تے چرپائی چکی جانی تے تو تے میں فلماں ویکھدے سو جائیے تے پھر کبھی دی گھر میں جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا اس گند نو باہر کٹ تے اس طرح سویا کر. صحابہ کہندے حضور علیہ السلام جدوں سوندے سن تے آپ دی مسجد مبارکہ جڑی سرانے وال ہوندی سی ایک تو محدثین نے گل کیتی بھی واقعہ تھا نہیں مسجد شریف سرانے تے دوسرا فرماندے حضور جا نماز سرانے رکھ کے آرام فرماندے سن بھائی جس ویلے جاگ آوے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. بات سمجھ آ رہی میری؟ حضور نے اپنے اہل شام اپنی گڈیاں پیچھے کی لکھ دین پتہ ہے عطر فمک بالصلاۃ علی النبی. پچھلے نو کہندے نو اے ہمیں منہ بند کر کے بیٹھے ہیں گھگڑیاں پا کے حضور تے درود پڑھ کے اپنے منہ نو معطر. کئی گڈیاں پیچھے لکھیا کرمال النبی صلی علی النبی. میں تینوں نبی دا واسطہ دینا نبی دے درود پڑھ. تے پچھلا جدوں پڑھے گا نا وہ نگاہ تے چپ نہیں بیٹھے گا فوراً حضور تے درود پڑھے گا. حضرت بلال دی قبر انور تے ایک شعر لکھیا حبشی زبان میں جو نہ حضور دی نعت پڑھی. بس میری ہن آخری گل خالد بن ولید تو چل کے ہم سے خالد بن ولید تو پھر میری تقریر مک گئی. حضرت بلال دی قبر انور تے ایک شعر لکھیا بڑا پرانا حبشی زبان میں جو نہ حضور دی نعت پڑھی تے ادا ایک شعر لکھیا ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا. اے حبشی زبان دا لفظ ہے تے ادا معنی کی ہے حضرت حسان نے ادا معنی کیتا ہے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل. حضور قیامت تک وڈیاں وڈیاں گلاں دی جدوں گل ہوئے گی نا بہادر فلانا سی شجاع فلانا سی فلانا تے کسے اور نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. لو جی ایک گل بھی ہو گئی. ہن میں ہم سے پہنچیا خالد بن ولید دی قبر انور تے میری گفتگو بھی مک گئی. تے اے جڑی میں بیان اس واسطے کرنا تھا کہ ساڈیاں ٹنگاں وچ کوئی شے پیدا ہوئے. اے بڑیاں کمزور ہو گئی. ہر بندہ سودے بازیاں تے ٹر پوندا ہے جی بس جی مالے داری جو ہوئی. اقبال کہندا عقل محکم ماذا ساسے چون و چند اور عشقریاں آگ لباسے چون و چند. اقبال کہندا عقل ویکھتی پیو کیڑا تے دادا کیڑا تے محلے دار کیڑا تے فلان کیڑا جناب تے محلے میں رہنا ہے چاچا ہے تے بابا ہے اے میرا فلانا رشتہ دار ہے. اقبال کہندا عقل رشتے ویکھدی عشق کی وحدہ میرا محبوب کی جاندا. عشق کے کچھ ہی ویکھدا اور کچھ بھی نہیں ویکھدا. خالد بن ولید دی قبر انور تے حاضری ہوئی تے حاضری جدوں ہوئی نا تے او آپ دی قبر آپ دے بیٹے دی نال قبر ہے عبد الرحمن بن خالد دی دوواں دی اس طرح جوڑوی قبر ہے. بڑی وڈی ساری مسجد ہے ہمس دے وچ تے او مسجد بنائی حضرت سلطان سلیم نے جنہاں دے بارے اقبال نے کہا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. تے حاضری ہوئی. حاضری ہونے تو بعد انہاں دے سامنے شعر جڑے پڑھے قصیدہ بردہ شریف تے وہ شعر کیڑے ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا را منہم فی کل مستدم. امام بصیری کہتے ہیں صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں سن. تے اعظم استقلال تے بہادری دے پہاڑ ہے. جے نہیں تینوں یقین آندا تے انہاں مار کے کولوں پوچھ جتے صحابہ ج گئے. جے پھر بھی نہیں تے فصل حنینم وصل بدرم وصل لہدا پھر بدر کولوں پوچھ حنین کولوں پوچھ تے احد کولوں پوچھ کہ صحابہ تے کیڑے کیڑے کارنامے سر انجام دیتے. تے کان میں چک کے تھے نہیں لے جاتا انہیں حضور سے سمندر پانے کوڑے واہ سنیا تیری کیا بات ہے. سنیا نو چاہیے تھا کھل کے جناب سارے لاؤ اندر پتہ لگے میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا نہیں ہے اپنا سارے رسول اللہ دے غلام. یہ بظاہر کوئی معمولی بات نہیں ہے. ساڑھے سنی ایک چیزاں چھوٹیاں چیزاں مطلب چھوڑتا پھر بڑیاں بھی چھوڑ دیتا. نفل چھوڑے تو سنتا بھی چھوڑ جاتے ہیں. یہ سنتا چھوڑا تو فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو امام ربانی بھی لکھا فرمایا جی علماء فرض چھوڑ دیں تو قوم اسلام تو چلی جائے. یہ تو امام ربانی بھی گل لکھی. مقتدا لوگ جڑے نا نفل بھی پڑھان تو قوم سنتا تک رہے گی. ہاں یہ سنتا چھوڑ گے تو قوم فرض چھڑ دے. اس واسطے اے معمولی چیزیں نہیں پتا محبت تھوڑی تھوڑی کر چلو جی درود ہی پڑھنا ہے جتی چکی تو ادھر درود پڑھیا جا رہا ہے جتی چکی مسیح باہر جا رہا ہے. کیسا عاشق رسول ہے. نبی علیہ السلام تے او الفاظ بھی ویکھتے ہیں جڑا کسی دے منہ جو درود دے نکلتے ہیں. حضور الفاظ بھی حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے صبح صبح ہاں جی مختار صاحب گھنٹہ ہو گیا نہ تھوڑے تو سے میں کھڑا میں بھی تو انسان ہوں نا بابا
کوئی آٹومیٹک تو نہیں نا بھائی بٹن دباؤ تو پھر جناب میں تو ویک کے نا تو ویسے 2 گھنٹے اور بھی کھڑا رہ سکتا بالکل کوئی پریشانی والی بات نہیں لیکن میں تو اتنی تقریر سنانی تاکہ آئندہ بھی تسی کہو کہ مولوی صاحب ہم اتنی سنائی تو کہ اس مولوی نو نہیں بلانا اور سپیکر رہو کہ جانے کہندا سی بس میں چھوڑن لگا تو پھر 15 منٹ لا دیندا سی کہندا میں چھوڑن لگا تو پھر 10 منٹ اور لا دیندا سی آخری جناب کہ حضور او لفظ بھی ویکھ دین جڑا بندہ درود پڑھدا حضرت زید بن ثابت کہندے نا سویرے سویرے نکلے نبی علیہ السلام نے ایک چوراہے تے گیا تو اگے ایک اونٹ سوار آ رہا اونٹ نے تے نکیل پکڑی تے آ رہا نبی علیہ السلام نے انہیں سلام پیش کیتا تے اتنی دیر ایک اور بندہ دوڑدا آیا وہ کہنے لگا جی یہ اونٹ میرا چوری کر کے لے جا رہا ہے اتنی دیر حضرت زید بن ثابت کہندے اونٹ نے آواز کڈی اپنی بولی نبی علیہ السلام نے جڑا بندہ دعویٰ کر رہے سی نا میرا اٹھے حضور نے فرمایا جھوٹ بول گا اٹھ خود کہہ رہا ہے میں ادھر ہی ہوں جھوٹ بول گا اس بندے نے حضور نے فرمایا چلا جا ایک مسلمان تے الزام لاندا تو چوری دا چلے گئے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کو پوچھا فرمایا جب تو وادی اتر رہے سی تو کی کر رہے سی تو انہاں کہا جی میں تواڈے درود پڑھ رہے سی وہ پڑھنے کا ویڑا ہے سانو کہنے جی اذان سے پڑھنے کا کوئی ثبوت صحابی کو حضور نے پوچھا کوئی ٹائم ہے پڑھن دا تو بھی پڑھی جا رہے ہیں کوئی ٹائم ہے سویرے سویرے درود پڑھن دا جی سبحان اللہ صحابہ تے قربان جا حضور نے فرمایا کی پڑھ رہے سی تسی درود انہاں کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد حتی لا تبقى من الصلاۃ شیء اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من السلام شیء اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى من البرکۃ شیء اس طرح میں بیان اللہم ارحم علی محمد حتی لا تبقى من الرحمت شیء حضور میں اے لفظ پڑھ رہے سی حضور نے فرمایا کہ تو جو لفظ پڑھ رہے سی نا جب تو آ رہے ہو تے آسمان دے فرشتے اے تیرے منہ وچ جڑے لفظ نکلے نا انہاں نوں لین واسطے اتنے آئے کہ ساری مدینے دی فضا بھر گئی تے حضور تے لفظ بھی دیکھتے جڑے تیرے تے میرے منہ وچ نکلے واسطے رسول اللہ تے کھل کے درود پڑھیا یہ سن دے کوئی نہیں یہ بھی پریشانی لوگوں نے حضرت عباس آئے حضور دے چچا عرض کیتی جی میں تو جب تساں پگوڑے سی نا تے انگلی کردے سی جدھر انگلی جاندی سی چاند ادھر جاندے سی اعلی حضرت فرمایا چلتا کیا ہی چاند جھک جاتا جدھر اور کیا ہی کھلونا حضور نے فرمایا چاچا جی میں ادھر وڈی گل نہ دساں تانوں میں ادھر وڈی گل نہ دساں تانوں تے حضرت عباس کے جی فرماؤ حضور نے فرمایا ایک گل تے چاچا جی بڑی بعد والیاں جڑی تسی دس رہے ہو فرمایا میں جدوں اپنی امی جان دی شکم انور وچ موجود ہے تے جڑے لوہے محفوظ تے کلمہ چلنی ہے میں تے انہاں دے چلن دی آواز سننا ہے اچھا کلمہ جی حضور اعلیٰ حضرت فرماتے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ ایسے ہوتی بھی بڑی بات جڑی اعلیٰ حضرت کر میں جڑے اللہ تعالیٰ نے نبیوں نو جوانی دیتا نا حضور نو اللہ نے وہ گود عطا کری گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور بھی کچھ اور ہی اٹھانا ہے لو جی آخری بات خالد بن ولید تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر انور تے لکھیا کی بس گل میری مک گئی گلاں تے بڑیاں جڑیاں مکن وچ کوئی نہیں کل آخری لکھیا سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدوں دنیا تو جا رہا کی کیا لکی تو قضا و قضا زحفن فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا وما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسهم او طعنۃ برمح فرمایا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جیسے تلوار تے تیر تے نیزے نے لگے ہو جسم چھلنی ہو گیا اسلام دی خاطر کٹا بیٹھے سارا جسم وہاں نموت علی فراشی حتفان فی تے ہن میں بستر تے مر جا سکے اے گل تے کوئی نہیں مطلب یہ سی بھئی میں اس موت نو بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا بڑیاں بڑیاں تلواراں تھلے تے نظر کوئی نہ آئی تھی آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی تے آخری بات میری گفتگو بھی مک گئی تے خالد بن ولید دی گل بھی آخری فرمایا فلا نامت آیون الجبنا یہ مطلب لفظی تا اے وے کہ بوزدلہ نو کدی نیند نہ آوے تے مانا اے وے فرمایا بوزدلہ نو میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردہ تے خالد کدوں نہ مر چکے ہو مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے لکھی ہوئے بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا